بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سارے دن کا تھکا ہارا بے سود سو رہا تھا جب میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس وقت گھنٹی کی آواز مجھے سخت ناگوار گزری تھی۔ میں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور یہی سوچا کہ جس نے بھی کال کی ہے وہ بعد میں کر لے گا، مگر یہ کیا، میرا فون تو مسلسل بجنے لگا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آ گیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، صبح کے 3 بج رہے تھے، امی کی کال آ رہی تھی۔ یہ میرے لیے پریشان کن بات تھی۔ میں نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بولا ہیلو ہیلو امی، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ امی تڑپ کر بولی، میرے بچے تو اجڑ گیا ہے، جمیل تیری دنیا لٹ گئی ہے۔ میں امی کی باتیں سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں کئی خیال آ گئے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ میری امی یہ سب کہہ رہی ہیں۔ میں بولا امی کچھ تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ امی بولی تیری سائمہ مر گئی ہے۔ میں یہ بات سن کر بالکل چپ ہو گیا۔ سائمہ مر گئی ہے؟ وہ کیسے مر سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ امی بولی جمیل تجھے میری آواز تو آ رہی ہے نا، تو دفعہ مار پیسے کو، کیا ساری عمر نوکری کرتا رہے گا؟ ادھر سائمہ مر گئی ہے، تو جلدی سے آ جا۔ امی رو رہی تھی، پھر اس نے فون بند کر دیا، جبکہ میں تو ابھی بھی فون کان سے لگا کر بیٹھا تھا۔ میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ امی نے بڑی غیر فطرتی سی بات کر دی تھی، سیدھا یہی کہہ دیا کہ سائمہ مر گئی ہے۔ میں نے جلدی سے فون کان سے ہٹایا اور واٹس ایپ پر آ گیا۔ میں کل رات والی چیٹ کو پڑھنے لگا۔ سائمہ میری منتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جمیل اب جلدی سے وطن واپس آ جائیں، اب میں آپ کے بغیر اور نہیں رہ سکتی۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے مجھے یہی سب کہہ رہی تھی۔ وہ میری منتظر تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ بیوی کو زیادہ انتظار کروانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے باس سے بات کی تھی۔ وہ مجھے چھٹی دینے پر رضامند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے چوری چھپے پاکستان کی سیٹ بھی بک کروا لی تھی۔ میں سائمہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور اب امی نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی مر گئی ہے۔ اب میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ بیٹھے بیٹھے صبح کے 5 بج گئے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ میں نے پہلے سے ہی سیٹ کروائی ہوئی تھی، اس لیے مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ میں پاکستان کے لیے روانہ ہونے والے جہاز پر سوار ہو گیا۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں تو سائمہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر اب تو وہ جا چکی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے میت کو روک رکھیں گے۔ میں سارے راستے روتا ہی گیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر کے باہر بہت زیادہ ہجوم تھا۔ سب مجھ سے گلے مل کر تعزیت کر رہے تھے، جبکہ میرا غم تھا کہ وہ تو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور امی سے کہا کہ مجھے میری بیوی کا دیدار کرائیں۔ امی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی تمہاری بیوی کی صورت تمہیں دکھاتی ہوں۔ جیسے ہی امی نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا، وہاں پر موجود عورتوں نے شور ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی نہیں ایسا مت کرنا، سائمہ اب اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے۔ میں اس انوکھی منطق پر حیران رہ گیا اور بولا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ شوہر مرنے کے بعد اپنی بیوی کی میت کو غسل بھی دے سکتا ہے، اور آپ لوگ مجھے میری بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنے دے رہے۔ مگر وہاں پر موجود عورتیں کہنے لگی کہ ایسی باتیں نہ کرو، میت کا جنازہ بھاری ہو جائے گا، تم اپنے دل کو مار دو۔ ایک عورت بولی تم نے اتنے برس کام کے سلسلے میں خود کو اپنی بیوی سے دور رکھا ہے، تو آج اس کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ جس طرح پہلے رہے ہو آج بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لو، اپنی بیوی کی آخری فائدے کے لیے ہی صحیح۔ میں یہ سب باتیں سن کر دل برداشتہ ہو گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ زندگی نے ایک ایسا پلٹا کھایا کہ میں منہ کے بل جا گرا۔ دراصل میری اور سائمہ کی شادی 7 سال قبل ہوئی تھی، اور ان 7 برسوں میں میں صرف 2 بار ہی پاکستان آیا، اور وہ بھی فقط مہینے بھر کے لیے۔ سائمہ ہر وقت اداس رہتی تھی اور مجھ سے جدائی کے شکوے کیا کرتی تھی، اور یہی کہتی تھی کہ جمیل اگر آپ خود میرے پاس نہیں آ سکتے تو کم سے کم مجھے اپنی اولاد ہی دے جائیں تاکہ میرا دل اس میں لگا رہے۔ مگر میں تو ایسے جھنجھٹوں میں کھویا تھا کہ مجھے وطن واپس آنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد لوٹ آؤں گا،
اور تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک اللہ ہمیں خوشخبری نہ دے دے۔ میری اور سائمہ کی ارینج میرج ہوئی تھی۔ ہم دونوں شادی سے قبل ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ امی نے اسے میرے لیے پسند کیا۔ امی نے مجھے سائمہ کی تصویر دکھائی تھی اور فقط اتنا کہا کہ لڑکی بہت سلجھی ہوئی ہے، شادی تو کرنا ہی ہے، تو پھر اس سے کیوں نہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ میں نے جب سائمہ کی تصویر دیکھی تو دل میں سوچنے لگا کہ ایسا ہیرا امی کو میرے لیے کہاں سے مل گیا۔ رشتے پر رضامند ہو گیا، کیونکہ میں نے تو کسی سے بھی محبت نہیں کی تھی، اس لیے یہی سوچا تھا کہ جو لڑکی میری بیوی بنے گی میں اپنی ساری محبت اور وفائیں اسی پر لٹا دوں گا۔ شادی سے پہلے ایک بار میری سائمہ کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ اس سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ ایسا لگا جیسے ہم دونوں کے درمیان صدیوں پرانی ہم آہنگی ہو۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ بس میں دنیا کا ہر کام چھوڑ کر سائمہ کی باتیں سنتا رہوں۔ سائمہ بول بول کر چپ کر گئی۔ تب میں بولا، اگر آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر مجھ سے کہا آپ مجھ سے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تب میں ہنس کر بولا، سوال جواب کی کوئی گنجائش ہی نہیں، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ تب اس نے ہنس کر فون بند کر دیا۔ شادی کی پہلی رات جب ہم دونوں میاں بیوی روبرو بیٹھے تھے تو میں اس کی پیاری سی صورت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تب وہ مسکرا کر کہنے لگی، جمیل، شادی سے قبل جب ایک بار ہماری فون پر بات ہوئی تھی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ اس دن میں بہت خوش ہوئی، سارا دن آئینے کے سامنے سے ہٹی نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی اپسرا ہوں۔ میں ہنس دیا اور بولا، اس میں لگنے والی کون سی بات ہے، تم سچ میں اپسرا ہو۔ وہ بس ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سہانا وقت اب ہوا میں کہیں اڑ گیا تھا۔ اب میں اور میری بیوی کی یادیں تھیں۔ میت کو غسل و کفن دے دیا گیا۔ اس بات کا افسوس مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا کہ چند اجنبی عورتوں نے مجھے میری بیوی کی صورت نہیں دیکھنے دی۔ میں تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی۔ میں اسے بیاہ کر گھر تو لے آیا تھا، اسے اپنا نام بھی دے دیا، مگر اس کا خیال نہیں رکھ پایا تھا، اسے مان نہیں دے پایا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میت کو دفنانے کا وقت ہو گیا تو مجھے بھی آواز دے دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دیا تو ایسا لگا جیسے بس میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو، اب یہاں میرے لیے کچھ نہ رہ گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ لوگوں نے مجھے دلاسا دیا، تسلی دی، مگر میرا دل اب بہلنے والا نہیں تھا۔ میت کو دفن کر دیا گیا، سب لوگ گھروں کو واپس لوٹ گئے، لیکن میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اب اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا، تنہائی تھی، اداسی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس وقت میں اور سائمہ تنہا تھے۔ میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ سائمہ، مجھے معلوم ہے کہ قبر کی پہلی رات بہت کھٹن ہوتی ہے، میت پر بہت مشکل وقت ہوتا ہے، مگر تم پریشان مت ہونا، تم ایک اچھی لڑکی تھی، تم نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی، تم اپنے شوہر کی وفادار تھی، تم نے ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری۔ انشاءاللہ تمہارے ساتھ اگلے معاملات اچھے ہوں گے، تم بے فکر رہو، انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ بہتر کرے گا۔ میں بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھنے لگا اور یوں ہی رات بیت گئی۔ صبح امی مجھے آ کر قبرستان سے لے گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی، مجھے بتاؤ تم پاگل تو نہیں ہوگے، کیا کوئی قبر کے پاس بھی ساری رات بیٹھتا ہے؟ تب میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور بولا کہ امی میں کیا کروں، میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، مجھے ایسا کرنا پڑ رہا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اگر اپنی بیوی کے پاس نہ بیٹھوں تو کیا کروں؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، مجھے معلوم ہے بیٹا، تمہاری مجبوریاں تھی جو تم واپس وطن نہیں آ سکے، اب اسی چیز کا ملال تمہیں اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر انسان کی مجبوری سمجھتا ہے۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، تمہیں صبر آ جائے گا، مگر یوں رات بھر قبرستان بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں، تم دن کے وقت گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چلے جایا کرو، مگر اپنی یہ حالت مت بناؤ
मैं चुप ही रहा था। फिर अपने कमरे में आया तो मुझे लगने लगा कि हर तरफ साइमा है। कभी मुझे साइमा के हंसने की आवाज आती तो कभी उसकी सूरत दिखाई देती। मैं अलमारी के पास खड़ा हो गया, उसमें साइमा के कपड़े लटक रहे थे। इन कपड़ों से साइमा की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं ये कहता जा रहा था कि साइमा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी के 7 बरस खराब कर दिए। मैंने तुम्हें इंतजार के सूली पर लटकाए रखा। खैर अगले दिन हमने साइमा की रस्में कुल अदा कर दी। हमारे घर में भी मेहमानों के डेरे लगे हुए थे, मगर फिर रफ्ता रफ्ता सारे अपने घरों को लौट गए। अब उदासी और तन्हाई मेरे घर का और मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन गई। मैं कब्रिस्तान जाता तो बस वहीं का होकर रह जाता। अम्मी कभी किसी मोहल्लेदार को मेरे पास भेज देती तो कभी किसी को। मोहल्लेदार ही मुझे हाथ से पकड़कर घर ले जाते। सच कहो तो मेरा घर में दिल नहीं लगता था। मैं बस यही चाहता था कि हर वक्त कब्रिस्तान में ही बैठा रहूं। आज भी अम्मी ने मोहल्ले के मौलवी साहब को मुझे लेने के लिए भेज दिया। मौलवी साहब ने मुझे समझाया और कहने लगा कि यूं दुनिया से कटकर फक्त कब्रिस्तान का हो कर रह जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करो, उसका एहसास करो, उसका साथ दो। वो परेशान है, वो घबराई हुई है, उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। और फिर तुम तो उसके इकलौते बेटे हो। वो डरती है कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी माँ को परेशानी में मुब्तला मत करो। इस चीज का गुनाह तुम्हारे सर आ जाएगा, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। मैं चुपचाप मौलवी साहब की बातें सुनता रहा। दिल में सोचा कि पहले बीवी को तंग किया, अब माँ को तंग करना मुनासिब नहीं है। घर पहुंचा तो अम्मी ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रख दिया। मैं तो इस हरकत पर दंग ही रह गया। मैं बोला, अम्मी आपको क्या हो गया है? आप ये क्या कर रही हैं? तब अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, ऐ जमील देख लो, ये मेरा दुपट्टा तुम्हारे पाँव में पड़ा है। मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ कि आज के बाद कब्रिस्तान मत जाना। अब तुम्हारी मर्जी है कि मेरी बात मानोगे या रद्द कर दोगे। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने जल्दी से अम्मी का दुपट्टा उठाकर उनके सर पर डाल दिया और बोला, अम्मी आपने ये क्या कर दिया? मेरे पास अब इस दुनिया में रह ही क्या गया है सवाए साइमा की कब्र। मैं उसके पास जाता था तो अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। आपने तो मुझसे मेरी ये खुशी भी छीन ली है। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब अम्मी कहने लगी कि बेटा मेरा ख्याल करो, मेरा भी एहसास करो। आज तुम साइमा के लिए रोते हो, उसे वक्त नहीं दे पाए, तो कल मेरे लिए रोओगे कि अपनी माँ को भी वक्त नहीं दे सका। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरा एहसास कर लो। मैंने तुम्हारे पाँव में दुपट्टा रख दिया है। मैं बोला, अब मेरे पास और चारा ही नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं इतना कहकर अंदर अपने कमरे में चला गया। अब मैंने सोच लिया कि मैं कब्रिस्तान नहीं जाया करूँगा, और फिर मैंने अपनी इस बात पर अमल भी किया। आज 7 दिन हो गए थे कि मैं कब्रिस्तान नहीं गया। मैं मोहल्ले में निकला तो मुझे एक औरत ने रोक लिया। वो कहने लगी, बेटा बात तो सुनो। मैं बोला, जी कहे। तो वो कहने लगी कि मुझे बताओ तुम्हारी बीवी कौन सा नेक अमल किया करती थी। मैं बड़ा हैरान हुआ और बोला, आप क्यों पूछ रही हैं? तो वो कहने लगी कि तुम्हारी बीवी जब से मरी है कब्रिस्तान से बहुत तेज खुशबू आती है। मैं आज गई थी वहाँ अपने बिछड़ों से मिलने के लिए, तो तुम्हारी बीवी की कब्र के पास भी जाकर खड़ी होगी कि फातिहा पढ़ लूं, जवान जहान बच्ची फौत हो गई है। तब कब्र से ऐसी खुशबू आई कि लगा ये जन्नत की ही खुशबू हो। तब मैंने सोचा कि तुमसे जाकर पूछूं कि तुम्हारी बीवी ऐसा कौन से अमाल करती थी कि अल्लाह ने तुम उस पर इतना रहम किया है, उसकी तो कब्र से ही खुशबू आने लगी है। मैंने कंधे उचका दिए और बोला, मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि मेरी बीवी एक वफादार और अच्छी लड़की थी। वो औरत सर हिलाकर आगे बढ़ी। मेरा दिल चाहा कि मैं भी कब्रिस्तान जाकर अपनी बीवी की कब्र से खुशबू सूंघ लूं, मगर फिर अम्मी का दुपट्टा याद आ गया जो उन्होंने मेरे पाँव में रखा था। इसलिए मैं रुक गया और अपने घर वापस चला गया। इसके बाद तो जब भी कभी भी मोहल्ले में निकलता है तो लोग मुझे रोक रोक कर यही सवाल पूछते कि हमें ये बताओ कि तुम्हारी बीवी कौन से नेक अमाल करती थी, क्योंकि तुम्हारी बीवी की कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने ये बातें सुनकर अम्मी से कही कि अम्मी मुझे ये बताएं साइमा में क्या खूबी थी। तो अम्मी रोकर कहने लगी, साइमा तो सर तक पाँव तक खूबियों से ही भरी हुई थी।
میں تمہیں کون کون سی باتیں بتاؤں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو میں بولا کہ امی محلے میں یہی مشہور ہے کہ سائمہ کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بات سن کر امی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی اللہ اکبر، میری بہو اتنی نیک تھی، میں بھی جاؤں گی قبرستان اور سن کر آؤں گی کہ یہ کیسی خوشبو ہے۔ تب میں بولا امی آپ نے میرے جانے پر تو پابندی لگائی ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ امی کہنے لگی ہاں بیٹا یہ مناسب ہے، میں تمہاری جان بچانا چاہتی ہوں، میرے لیے تو سب کچھ تم ہی ہو، تمہیں ایک قبر کے سہارے زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے دوسری لڑکی بیاہ کر لے آؤں، تمہارا گھر بسا دوں، مگر ایک تو تم ہو کہ ہر وقت سائمہ کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے ہو۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں قبرستان سے ہو کر آتی ہوں۔ امی نے خود مجھ پر تو پابندی لگائی ہوئی تھی، مگر وہ تو میری بیوی سے ملنے چلی گئی۔ میری زندگی بے رونق ہو گئی تھی۔ جب امی گھر واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی خوشبو آئی؟ تب امی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے خوشبو آئی تھی، محلے والے سچ ہی کہہ رہے تھے، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ سائمہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ نماز روزے کی بھی پابند تھی۔ اب اس کی قبر سے خوشبو آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی روح ہے، اللہ نے اسے بخش دیا ہے، وہ اب جنت کے میووں میں بیٹھی راج کر رہی ہے، اور تم ہو کہ اس کی قبر کو سینے میں دفن کر کے بیٹھے ہو۔ بیٹا وہ چلی گئی ہے، اس بات کو تسلیم کر لو، اب تم بھی اپنا گھر بساؤ۔ تب میں بولا امی میں اپنے گھر کیسے بساؤں، میں اپنی بیوی کیسے لے کر آؤں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو اس بیچاری کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، 7 سال میں صرف 2 بار آیا تھا اس کے پاس، میں تو پہلی شادی کے بھی قابل نہیں تھا، اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں دوسری شادی کروں؟ وہ مرد جو اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتا اسے شادی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے واٹس ایپ کھولا، میں اپنی بیوی کے پرانے میسج پڑھنے لگا۔ وہ کبھی کبھار مجھے میسج کیا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں قطر واپس لوٹا تھا تو مجھے سائمہ نے بتایا کہ اس کا موبائل چوری ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ اپنی سہیلی کے موبائل سے کبھی کبھار مجھے میسج کیا کرتی تھی۔ میری اس کے ساتھ کال پر بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ جب بھی میسج کرتی تنہائی اور اداسی کا اظہار کیا کرتی۔ وہ میری منت سماجت کیا کرتی اور مجھ سے کہتی کہ خدا را آپ وطن واپس آ جائیں، اب آپ کا اور انتظار نہیں کر سکتی۔ میں سائمہ سے وعدہ کر لیتا اور اسے یقین دلاتا کہ میں جلد واپس لوٹ آؤں گا، تو وہ خوش ہو جاتی اور پھر مجھے اللہ حافظ کہہ دیتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے کبھی امی کے نمبر سے بھی بات مجھ سے نہیں کی۔ میں جب بھی امی کو کال کرتا کہ میری سائمہ سے بات کروا دیں تو وہ کہتی کہ سائمہ تو سو رہی ہے، اور کبھی کہتی کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی ہے۔ اکثر سائمہ کچن میں کام کرتی تھی، کیوں ہماری کال پر بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ 1-2 بار کال پر بات ہوئی تھی، تب سائمہ کہہ رہی تھی کہ جمیل آپ مجھے کال مت کیا کریں، امی کے سامنے میں کھل کر بات نہیں کر پاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نیا فون خرید لو، میں نے امی کے ہاتھ اس کے لیے پیسے بھجوائے ہیں، مگر اس نے ان پیسوں سے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنا لی تھی اور فون نہیں خریدا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میں آپ سے تب ہی بات کروں گی جب آپ وطن واپس آئیں گے۔ میں نے فون لے لیا تو آپ پھر واپس ہی نہیں آئیں گے، آپ تو کال پر ہی بات کر کے اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں سائمہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں وطن اسی لیے نہیں آتا تھا کہ میں بہت زیادہ سرمایہ کما لینا چاہتا تھا، میری یہی خواہش تھی کہ میں پاکستان میں اپنا بزنس شروع کروں اور پھر ساری زندگی سائمہ کے سنگ گزار سکوں۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ چند برس بھی مشکل میں گزار لیتا ہوں، پھر اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، وہ تو مجھے چھوڑ کر جانے والی تھی، تبھی تو ہر وقت مجھے اپنے پاس بلاتی تھی۔ میں اس وقت بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ مجھے سائمہ کی اس قدر یاد آ رہی تھی کہ میرے اعصاب جواب دے گے۔ جی چاہتا تھا کہ کہیں سے سائمہ میرے سامنے آ جائے۔ میں نے اپنی شادی کی البم نکالی اور تصاویر دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے اس کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑتی، اس کی یاد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دل نے چاہا کہ بس ایک بار، فقط ایک بار میں سائمہ کو دیکھ لوں، شاید مجھے پھر صبر آ جائے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا اور میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے گاڑی نکالی اور قبرستان کی جانب جانے لگا۔ میں اس لمحے اپنے حواس میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو ایسا کام ہرگز نہ کرتا۔ میں قبرستان پہنچ گیا تھا، گورگن بھی موجود نہیں تھا،
میں سائمہ کی قبر کی جانب چل پڑا۔ عجیب قسم کی پرمسرت خوشبو نے میرا استقبال کیا۔ میں بولا، دیکھو سائمہ، میں آ گیا ہوں، میں اپنی سائمہ کے پاس آ گیا ہوں۔ آج ہم دونوں کے درمیان سے مٹی کا پردہ ختم ہو جائے گا۔ تم مجھے دیکھ لو گی اور میں تمہیں محسوس کر لوں گا۔ میں تیز تیز ہاتھ ہلاتا جا رہا تھا اور قبر سے مٹی ہٹاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بھاری بھاری سلیب بھی میں نے اٹھا لی تھی۔ میں نے قبر اکھاڑ لی اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر عجیب سی وحشت طاری ہوگی۔ سفید کفن کو دیکھ کر میں بار بار سوچ رہا تھا کہ آیا مجھے ہاتھ لگانا چاہیے یا نہیں۔ پھر خیال آیا کہ جہاں میں نے اتنا سب کچھ کر لیا ہے وہاں اپنی بیوی کا چہرہ بھی دیکھ ہی لیتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی کفن کو ہاتھ لگایا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی کا کفن خالی تھا، میت غائب تھی۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگا۔ آخر میری بیوی کی میت کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں اٹھا اور مولوی صاحب کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھودی ہے، وہاں فقط کفن ہے، میت غائب ہے۔ مولوی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، توبہ، تم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تم نے قبر کیوں کھود ڈالی؟ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لگتا ہے اللہ نے مردے کا پردہ رکھنے کے لیے اس کی میت غائب کر دی۔ تم اس بات کو چھپا لو اور واپس مٹی ڈال کر سچے دل سے توبہ کر لو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ میں مولوی صاحب کی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے ان کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ رکھ دیا تھا اور وہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا درس دے رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی اور بتایا کہ میری بیوی کی میت غائب ہے قبر سے۔ پولیس والے مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگے اور کہا کہ تم نے تو قانون کی رو سے جرم کر دیا ہے، قبر کھودنا جرم ہے۔ میں نے جلدی سے بات بنا دی کہ مجھے شک تھا کہ قبر میں میری بیوی نہیں ہے، اس لیے میں نے قبر کھودی ہے۔ کانسٹیبل نے میری رپورٹ درج کر لی اور پھر میری بیوی کی لاش کی تلاش شروع ہو گئی۔ محلے والوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ سب حیران تھے۔ جسے پتا چلتا کہ میری بیوی کی میت غائب ہے، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر معافیاں مانگنے لگتا اور کہتا کہ یہ تو خدا کا قہر نازل ہوا ہے۔ ہم تو جس لڑکی کو نیک سمجھ رہے تھے شاید وہ اتنی بھلی بھی نہیں تھی، جب ہی تو اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ باتیں سن کر میں اب ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ امی مجھے ڈانٹ رہی رہتی کہ وہ کہتی کہ تم نے ایسی حرکت کی تو کی کیسے؟ تم نے سائمہ کی قبر کیوں کھودی؟ میں ابھی پھٹ پڑا اور بولا، اگر میں قبر نہ کھودتا تو مجھے کبھی علم ہی نہ ہوتا کہ یہاں تو میری بیوی ہی نہیں ہے۔ میں تو مٹی کے ساتھ باتیں کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ تب امی کہنے لگی، میں تمہیں یہ سب بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر لو سنو، مجھے تو لگتا ہے کہ سائمہ کی لاش اس کا آشنا نکال کر لے گیا ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر بجلی گر گئی۔ میں بولا، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسا آشنا؟ تب امی نے بتایا کہ سائمہ تو کسی لڑکے سے ملتی تھی، میری غیر موجودگی میں اس نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ جب دل چاہتا اپنے دوست کو گھر پر بلا لیا کرتی۔ امی کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تو مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا، مگر امی کی بات کو جھٹلا بھی تو نہیں سکتا تھا۔ شاید سائمہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، فون پر بھی بات نہیں کرتی تھی۔ یہ سب نارمل تو نہیں تھا، مگر میں اس کے عشق میں ایسا پاگل ہو گیا کہ مجھے تو یہ سب نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اب مجھے یہی تڑکا لگا رہا تھا کہ کہیں پولیس کو اس بات کی خبر نہ ہو جائے، بات پورے محلے میں پھیل جانی تھی اور پھر میری بہت بے عزتی ہونی تھی۔ میں نے خود ہی تھانے جا کر کیس بند کروا دیا۔ اب میں ہر لمحہ اداس رہتا، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا۔ امی مجھے دوسری شادی کا کہتی تھی، مگر میرا انسانیت سے یقین اٹھ گیا۔ آج بھی میں بہت خفا سا بیٹھا ہوا تھا کہ جب اچانک سے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا، میں ان کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس گیا تو دیکھا دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔ میں نے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو ان کا انکشاف سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ میں نے پولیس کو کیس بند کرنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے اپنی تفتیش جاری رکھی۔ مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی تو مری تھی ہی نہیں، اس کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا تھا اور یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ میری سگی ماں نے کیا تھا۔ امی نے میری بیوی سائمہ کو کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ پولیس میری بیوی کو بازیاب کروا کر لے آئی، مگر اس دورانیہ میں اس پر بہت ظلم ہوا تھا۔ پولیس نے میری امی کو گرفتار کر لیا اور مجھے بھی تھانے لے گئے۔ وہاں مجھے سائمہ نظر آئی، وہ مجھے دیکھ کر روتی رہی تھی۔
میں اس کے پاس گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے قابل نہیں رہی، کوٹھے نے مجھے آپ کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی جوانی میں مجھے اپنے کزن کے منگیتر سے بڑی شدید محبت ہو گئی تھی۔ اویس سے کہا تھا کہ مجھے اپنا لو، مگر وہ تو میری کزن کے عشق میں دیوانہ تھا، میری سنتا ہی نہیں تھا۔ آخر کار اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں باز نہ آئی تو وہ پورے خاندان میں میری رسوائی کر دے گا اور سب کو بتا دے گا کہ میں اسے اکسا رہی ہوں۔ بدنامی کے خوف سے میں پیچھے ہٹ گئی، مگر میرا دل اجڑ گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس چیز کا بدلہ اس سے ضرور لوں گی۔ خیر پھر میری شادی ہوگی، میرے گھر میں تم نے جنم لیا۔ جمیل تم جوان ہو گئے تو میں نے اویس کی بیٹی کا ہاتھ تمہارے لیے مانگ لیا۔ تم واپس چلے گئے تو میں نے تمہاری بیوی پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اس سے موبائل بھی چھین لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر جمیل کو کسی بات کی بھنک پڑ گئی تو میں تمہیں اس سے طلاق دلوا دوں گی۔ امی محلے کے مولوی کو بھی پہلے ہی پیسے دے چکی تھی، جب ہی تو اس نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ مجھے عذاب سے ڈرانے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ میری میت والی بات کو میں خود یہیں ہی ختم کر دوں۔ مجھے سائمہ نے بتایا کہ وہ طلاق کے ڈر سے مجھے ساری حقیقت نہیں بتا پائی۔ وہ اپنی سہیلی کے فون سے بڑی مشکل سے مجھے میسج کرتی اور واپس آنے لگا کہتی۔ پھر امی نے اسے کوٹھے پر بیچ دیا، صرف اس لیے کہ میں اویس نے امی سے کہا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، خاندان بھر میں بدنام کر دوں گا۔ امی نے اس کی بیٹی کو بدنام کر دیا تھا۔ سائمہ نے بتایا کہ وہ ہر روز اپنی قبر کے پاس جا کر تیز خوشبو چھڑک کر جایا کرتی تھی تاکہ میں اسے یاد کرتا رہتا اور ایک نہ ایک دن اس ساری بات کی تہہ تک پہنچ جاتا۔ خیر امی اب پولیس کی حراست میں تھی، میں نے انہیں چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، میں نے سائمہ کو اپنا لیا تھا۔ وہ میرے سنگ اب بہت خوش ہے، اللہ نے ہمیں بڑی پیاری سی بیٹی سے نواز دیا ہے۔